السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب بلند کی اٹھائیں، ابراہیم علیہ السلام نے القواعد بنیادیں، من البیتی بیت اللہ سے، بیت اللہ کی بنیادیں جب اٹھا رہے تھے، اسماعیل اور اسماعیل۔ بنیادیں اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ جب بھی کسی عمارت کی تعمیر کی جاتی ہے تو زمین کھود کر پہلے اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے تاکہ عمارت کو مضبوطی ملے۔ خانہ کعبہ کی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں کے اوپر دیواریں کھڑی کیں، یعنی خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی کسی نے تعمیر کیا تھا۔ اس حوالے سے مفسرین کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ 10 مرتبہ تعمیر ہوا۔ سب سے پہلے اسے فرشتوں نے بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر شیس علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، پھر اس کی عمارت طوفان نوح میں گر گئی، چوتھی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر جب اس کی عمارت کو کچھ نقصان پہنچا تو قوم عمالقہ نے، پھر چھٹی بار قبیلہ جرہم نے، اس کے بعد قصی بن کلاب نے، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں، اور 8ویں بار اس کو قریش نے تعمیر کیا۔ اور جب قریش نے تعمیر کیا تھا تو حتیم کی جگہ چھوڑ دی تھی، اور یہ تعمیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہوئی تھی۔ 9ویں بار سیدنا عبداللہ بن زبیر نے اپنے دور خلافت میں کی تھی، اور 10ویں بار حجاج بن یوسف نے کی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اس کی بنیادیں اٹھائیں، تو ان کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی شامل تھے۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت سونپ رہے تھے تو انہیں اپنی اولاد کی فکر ہو رہی تھی کہ میری اولاد کو بھی امامت ملے۔ تو اس آیت میں دیکھیں کہ وہ پریکٹیکلی بھی ان کو نیکی کے کاموں میں شامل کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دعائیں تو بڑی بڑی کہ اللہ ہماری اولاد کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے، اور فوکس سارے کا سارا دنیا کے مال و متاع حاصل کرنے پر ہو اور دنیا کی کامیابیاں حاصل کرنے پر ہو۔ ایسا بالکل نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے جو گول سیٹ کیے ہوئے ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے وہ سٹرائیو بھی کر رہے ہیں، اپنی ساری صلاحیتیں ان گولز کو حاصل کرنے کے لیے لگا رہے ہیں، اپنے بیٹے کی تربیت بھی اسی نہج پر کر رہے ہیں۔ ربنا تقبل منا، پھر دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب قبول کر لیجئے ہم سے۔ کیا قبول کر لیجئے؟ ہماری یہ خدمت، ہماری یہ عبادت، ہمارا یہ نیکی کا کام اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں۔ نیکی کا کام کرنے کے بعد اترا نہیں رہے، غرور میں مبتلا نہیں ہو رہے، تکبر نہیں کر رہے کہ ہم نے تو اتنا بڑا نیکی کا کام کر لیا، ہم تو بہت نیک ہو گئے ہیں، بلکہ بہت ہمبلنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ جو ہم نے نیکی کا کام کیا ہے اس کو تو قبول کر لے۔ انکا، بے شک تو، انت السمیع العلیم، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ ہی ہے جو انسان کی دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور ان کو قبول بھی کرتا ہے، ان کا جواب بھی دیتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو جانتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے۔ انسان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی کیا نیت شامل ہے۔ پھر کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور کر دے یا بنا دے ہم کو، مسلمین لکا، فرما بردار اپنے لیے، یعنی ہم دونوں باپ بیٹے کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ تو کیا پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نہیں تھے؟ فرما بردار تھے، مگر وہ مزید اللہ تعالیٰ کی فرما برداری مانگ رہے ہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتاً، ایک امت، مسلمۃ لک، فرما بردار تیرے لیے، یعنی ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی امت پیدا کر جو کہ تیری فرما بردار ہو۔ مسلم کا روٹ ورڈ ہوتا ہے سین لام میم، اور اس کا معنی ہوتا ہے سپرد کرنا، یعنی جب کوئی انسان اسلام لے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو ایز اٹ از مان لیتا ہے، اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے۔
تو دونوں پیغمبر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت کو فرما بردار بنا، وَأَرِنَا اور دکھا ہم کو مناسکنا ہمارے مناسک، ہمارے حج کے طریقے یا ہمارے عبادت کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا اور توبہ قبول کر ہماری۔ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یعنی انبیاء جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود انبیاء اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ عام انسان جان بوجھ کر بھی گناہ کرتے ہیں اور بعض اوقات انجانے میں بھی کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے۔ عام انسانوں سے اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو انہیں معاف ہے، لیکن اگر انبیاء سے انجانے میں بھی کوئی خطا ہو جائے تو وہ ان کے لیے گناہ سمجھی جاتی ہے۔ وجہ انبیاء کی شان ہی اتنی بڑی ہے، چونکہ رول ماڈل ہوتے ہیں عام انسانوں کے لیے، لہٰذا ان کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہوتی ہے، اسی لیے وہ گناہ نہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو سوچئے کہ اگر انبیاء بغیر گناہ کے پابند ہیں توبہ اور استغفار کرنے کے، تو ہم جو گناہ گار ہیں، جو جان بوجھ کر بھی بہت سارے گناہ کرتے ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بخشش مانگنا کتنا ضروری ہے۔ پھر کہتے ہیں انکا بے شک تو انت التواب الرحیم، تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اگلی دعا ہے ربنا اے ہمارے رب، وبعث اور بھیج، فیہم ان میں، یعنی جس امت کی فرما برداری کی وہ بات کر رہے تھے پچھلی آیت میں، اسی امت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب اور بھیج ان میں رسول، منہم جو انہی میں سے ہو، یتلو وہ پڑھے، علیہم ان پر، آیاتکا تیری آیتوں کو، ویعلمہم الکتابہ اور سکھائے ان کو کتاب، والحکمت اور حکمت، ویزکیہم اور پاک کرے ان کو، انکا بے شک تو، انت العزیز الحکیم، تو ہی زبردست، غالب یا عزت والا، الحکیم اور حکمت والا ہے۔ جس امت کو فرما بردار بنانا ہے تو ان کی گائیڈنس کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا، ان کے لیے کوئی ٹیچر، کوئی معلم بھی تو ہونا چاہیے نا، جو ان کی تربیت کرے، انہیں علم سکھائے، انہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہماری امت کے لیے کس کو مانگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، اور اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ اور پھر صرف رسول نہیں مانگا، رسول کی بعثت کا مقصد بھی مانگا۔ کیا مقصد تھا؟ یتلو علیہم آیاتکا، وہ پڑھے ان پر تیری آیتوں کو، یعنی اس امت کے لوگوں کو تیرا پیغام پہنچائے، تیرے احکامات پہنچائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور انہیں کتاب کی تعلیم دے، والحکمت اور حکمت کی۔ حکمت کیا ہوتا ہے؟ سمجھ، دانائی، عقل، اور اس کے ساتھ اس میں وہ سارے کے سارے طریقے، میتھڈالوجی آ جاتی ہے جو کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ یعنی کتاب تو سکھانی ہی تھی، لیکن کتاب کو سکھانے کی میتھڈالوجی بھی شامل ہے اس میں۔ امام شافعی کے مطابق قرآن مجید میں جہاں بھی کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد سنت رسول ہے، یعنی وہ حکمت سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لیتے ہیں۔ اور اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی شخص غرور سے ایسا نہ کہے کہ میں اللہ کی کتاب میں یہ حکم نہیں پاتا۔ خوب سن لو، مجھے یہ کتاب یعنی قرآن پاک بھی دیا گیا اور اس کی مثل اتنا کچھ اور بھی، یعنی قرآن کے ساتھ ساتھ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کر کے دکھایا یا کسی کو کرتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہے تو وہ سب سنت ہے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ اور اس کی تائید بھی قرآن پاک سے ہی ہوتی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے منع ہو جاؤ، ویزکیہم اور پاک کریں ان کو، یعنی تربیت کریں ان کی،
ان کے اخلاق، ان کی عادات کو سنوارے، ان کے رہنے سہنے کے طریقے، ان کا تمدن، ان کی معاشرت، ان کی سیاست، ہر چیز کو سنوارے، سدھارے۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ دو صحابہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان معمولی سی بات ہو گئی، اور حضرت ابو ذر غفاری نے غصے میں آ کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا، اے کالی ماں کے بیٹے۔ تو اس بات پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدید گرفت کی اور انہیں کہا کہ تو ایسا شخص ہے جس میں ابھی تک جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت تھا، اور یزکیہم سے یہی مراد ہے، یعنی ان کے اخلاق بھی سنوارے، ان کی عادتیں بھی سنوارے۔ انکا بے شک تو انت العزیز الحکیم، تو ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی ترتیب چیک کریں۔ سب سے پہلے ایک بڑا کام سر انجام دیا اور اس کو بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا اور کہا ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول کر لے۔ پھر اسی پہ بس نہیں، یہ نہیں کہا کہ اللہ اب تو ہم بڑے نیک ہو گئے ہیں، ہم نے تو بہت بڑا مارکہ مار لیا ہے، نہیں، بلکہ کہا اللہ ہمیں مزید فرما برداری عطا کر، ہمیں مزید اپنا فرما بردار بنا لے۔ پھر کہا اللہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بھی بتا، اور اس کے بعد بھی حالانکہ وہ معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی خواہش بیان کرتے ہیں کہ اللہ جو میں امت مسلمہ مانگ رہا ہوں اس کے لیے ایک رسول بھی چاہیے، وہ بھی عطا کر دیں، اور پھر رسول کے مقاصد بھی ساتھ بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ جو رسول آئے وہ ان کو تعلیم بھی دے اور ان کی تربیت بھی کرے۔ وَمَن يَرْغَبُ، اور کون شخص بے رغبتی کرے گا، منہ پھیرے گا، عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، اللہ مگر من صفیہ، جس شخص نے بے وقوف بنایا، احمق بنایا، نفسہ، اپنے نفس کو۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ کہ اللہ حاکم مطلق ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، ہماری زندگیوں کے اوپر پورے کا پورا اختیار اللہ کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھال لیا تھا اور اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ میں گزار دی۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کا طرز زندگی اتنا پسند آیا، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائشیں کی اور جس طرح سے وہ آزمائشوں میں پورے اترے، اللہ تعالیٰ کو وہ اتنے پیارے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا کے انسانوں کا امام بنا دیا۔ تو ایسے سادہ سے آسان سے دین سے صرف وہی شخص منہ پھیر سکتا ہے، نفرت کر سکتا ہے، جو جان بوجھ کے اپنے آپ کو بے وقوف بنائے، جو جان بوجھ کے ہٹ درمی کا مظاہرہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو کیسے پہچانا تھا؟ کامن سینس کے ذریعے۔ چاند نکلا تو کہا یہ میرا رب ہے، جب وہ ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ ڈوبنے والا تو رب نہیں ہو سکتا۔ سورج کو دیکھا تو پھر کہا کہ اچھا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اندازہ ہوا کہ مخلوقات تو رب نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور یہ کامن سینس اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا کی ہوئی ہے۔ جس شخص کے پاس علم حاصل کرنے کے کوئی ذرائع نہیں ہیں اس کے پاس بھی یہ کامن سینس موجود ہے۔ اور آج کا دور تو انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر چیز کے بارے میں انفارمیشن بے بہا موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر۔ اور اگر پھر بھی کوئی انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وحدانیت کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھتا، نہیں مانتا، نہیں تسلیم کرتا، تو پھر وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہے، جو جان بوجھ کر بے وقوفی میں پڑا ہوا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، اور البتہ تحقیق چن لیا ہم نے اس کو، فی الدنیا، دنیا میں، یعنی اللہ نے ان کو امام بنایا اور اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا، ان کو اپنا پیغمبر بنایا۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِینَ، البتہ صالحوں میں سے ہوں گے۔ اذ قال، جب کہا، لہو، اس کے لیے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ربہ، اس کے رب نے، اسلم، فرما بردار ہو جا، اپنے آپ کو میرے سپرد کر دے، مطیع ہو جا۔ قال، کہا، اسلمت، میں فرما بردار ہو گیا، میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا۔ یہ نہیں کہا اچھا اللہ میں سوچتا ہوں، مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے،
بلکہ اسی وقت کہا اسلمتو میں فرما بردار ہو گیا لرب العالمین جہان والوں کے رب کے لیے۔